السلام علیکم دوستوں کیا آپ نے کبھی ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے جس نے نہ کبھی جھونپڑی بنائی ہو، نہ گھر بنایا ہو اور نہ غار میں پناہ لی ہو، اور نہ ہی کسی درخت کے نیچے سایہ دار جگہ میں رہتی ہو؟ گرمی ہو یا سردی، یہ قوم کھلے آسمان تلے ہی رہتی ہو، اور سورج نکلنے پر ان کی جسموں میں جان پڑنا شروع ہو جاتی ہو، اور سورج غروب ہوتے ہی یہ نڈھال ہو کر گر پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج انتہائی خطرناک اور عجیب و غریب قوم تھی۔ یاجوج ماجوج کے کان اتنے لمبے لمبے تھے کہ زمین تک لٹکتے تھے۔ وہ اپنے ایک کان کو زمین پر بستر کے طور پر بچھا لیتے تھے اور دوسرے کان کو کمبل کے طور پر استعمال کرتے۔ یاجوج ماجوج کے لوگوں میں سے کچھ کے قد انتہائی بلند تھے اور کئی کے بہت چھوٹے قد تھے، یعنی وہ بونے لگتے تھے۔ دوستو، یاجوج ماجوج نے دنیا میں افراتفری اور خوف پھیلا رکھا تھا اور لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو ایک درے میں بند کر دیا تھا۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ یاجوج ماجوج کے علاوہ کس عجیب و غریب اور جادو ٹونا کرنے والی کون سی قوم سے ان کا سامنا ہوا؟ حضرت ذوالقرنین نے کیسے ان اقوام پر قابو پایا اور شکست دی؟ یاجوج ماجوج آج کہاں بند ہیں؟ یہ علاقہ کون سے ملک میں ہے؟ یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے لیے دیوار کس ملک میں بنائی گئی؟ یاجوج ماجوج کب آزاد ہوں گے؟ کہاں سے پھسلتے ہوئے زمین کی طرف آئیں گے اور کیا افراتفری پھیلائیں گے؟ جی ناظرین، کوشش کرتے ہیں کہ آج ان سوالوں کے جوابات مکمل ریفرنسز کے ساتھ آپ تک پہنچائیں۔ یہ ویڈیو قرآن و تفاسیر کی روشنی میں بنائی گئی ہے۔ دوستو، سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کی 3 اہم مہمات یا ایڈونچرز کا ذکر ہے۔ انہوں نے پہلا سفر مغرب کی جانب کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آگے کوئی آبادی نہیں تھی، بس سمندر ہی سمندر تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی غروب آفتاب کا منظر کچھ ایسا تھا جیسے وہ کسی سیاہ دلدل میں اتر رہا ہو۔ ذوالقرنین نے علاقہ فتح کر لیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی طرف سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ یعنی چھایا مہیا نہیں کی تھی، یعنی وہ لوگ کھلے میدانوں میں رہنے کے عادی تھے۔ دوستو، یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ ایسی قوم تھی جو کہ جیسے ہی سورج کی روشنی ان پر پڑتی تو یہ ان لوگوں کے جسموں میں جان پڑنا شروع ہو جاتی اور یہ طاقتور ہو جاتے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے گھر وغیرہ نہیں بنائے بلکہ کھلے آسمان کے نیچے رہتے تھے۔ لیکن جو ہی شام ہوتی اور سورج غروب ہو جاتا تو یہ لوگ بے جان ہو کر گر پڑتے۔ دوستو، اس قوم کے بعد حضرت ذوالقرنین نے تیسری مہم کا آغاز کیا، جس کی سمت کا قرآن کریم میں کوئی ذکر تو نہیں ہے، تاہم مفسرین کے مطابق یہ سفر شمال کی جانب ہوا۔ دوستو، قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے کسی طریقے سے ان سے گفتگو کی تو وہ بولے، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اپنے خزانوں سے بہت کچھ عطا کیا تھا، لہٰذا انہوں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ اور پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یوں دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے درمیانی خلا کو کاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا، اب آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگار بنا دیا تو کہا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یوں حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان یاجوج ماجوج کو بند کر دیا۔ جب حضرت ذوالقرنین دیوار کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بولے، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد تقی عثمانی نے لکھا ہے کہ قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی ممکن ہے۔
यानी याजूज माजूज कयामत से पहले भी दुनिया पर आ सकते हैं और कहर मचा सकते हैं। दोस्तों, याजूज माजूज के आखिरी हल्ले के बारे में सूरह अल-अंबिया 96 में इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से फिसलते नजर आएंगे, यानी उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी और वो इस तेजी से हमलावर होंगे कि यूं लगेगा जैसे पहाड़ों से फिसल फिसल कर आ रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह गजीर हो जाएंगे और बाकी लोग भी महफूज मकामात में बंद होकर अपनी जानें बचाएंगे। फिर हजरत ईसा की दुआ से याजूज माजूज एक वबाई मर्ज में मुब्तला होकर मर जाएंगे। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार कहाँ है? इसमें खासा इख्तलाफ है कि ये दीवार शुमाल में बनाई गई थी, मगर मसला ये है कि इन इलाकों में अभी तक कई ऐसी दीवारें सामने आ चुकी हैं जो बैरूनी हमलावरों से बचाव के लिए बनाई गई थी। सबसे मशहूर दीवार चीन है, मगर ये लोहे और तांबे की नहीं है। चौथी दीवार इस दीवार से कुछ फासले पर कोहे काफ में एक दर्रे को बंद करती है जो दर्रा दारियाल के नाम से मशहूर है। ये दर्रा पहाड़ की दो बुलंद चोटियों से घिरा हुआ है। अब्बासी बादशाह वासिक बिल्ला ने एक रात ख्वाब में देखा कि दीवार जुल्करनैन टूट गई है, तो इसने तहकीक के लिए जो वफ्द भेजा वो भी इस दीवार को देखने आया। इस वफ्द ने यह भी बताया कि वो दीवार लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। बेशतर मुफस्सिरीन इसी दीवार को दीवार जुल्करनैन करार देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।